پاکستان کافی حد تک متاثر ہو سکتا ہے ساری صورتحال سے چائنا کو روکنے کے لیے، اور چائنا ظاہر سی بات ہے ہمارا بہترین دوست ہے، تو چائنا اگر متاثر ہوگا تو پاکستان بھی متاثر بغیر نہیں رہ سکے گا۔ انور عباس بتائیے گا، دنیا کے 9 ممالک بتایا جا رہا ہے چین کے خلاف اکٹھے دوبارہ سے کمر بستہ ہو گئے، 120 سال پہلے بھی ایسا ہوا تھا، یہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیے گا ڈیٹیل میں۔ جی بالکل، برطانیہ میں 11 سے 13 جون تک G7 ممالک جو کہ دنیا کے امیر ترین ممالک سمجھے جاتے ہیں ان کا ایک اجلاس منعقد ہوا ہے۔ بنیادی طور پر اس میں کووڈ کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے، لیکن اس اجلاس میں جو ایک اہم ترین اعلامیہ جو اس کے اعلامیہ میں بھی بات تھی وہ چائنا کے حوالے سے، چائنا کے گھیراؤ کے حوالے سے، یہ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس اجلاس کے بعد سیشنز ایسے تھے کہ جس میں انٹرنیٹ کو بھی بند کیا گیا، وائی فائی کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ کمیونیکیشن لیک نہ ہو۔ بنیادی طور پر یہ 9 ممالک ہیں، G7 بیسیکلی 7 ممالک ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 4 ممالک کو خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا جس میں کہ پاکستان کا روایتی دشمن بھارت شامل ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا کو بلایا گیا، جنوبی افریقہ کو بلایا گیا، اور تائیوان جو کہ چین کے لیے کرائسس پوائنٹ ہے اس کو بھی اس G7 اجلاس میں مدعو کیا گیا۔ اور اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو 1899 میں چین میں ایک باکسر تحریک اٹھی تھی۔ باکسر تحریک بنیادی طور پر جو چین میں مغربی مفادات تھے، مغربی افراد جو موجود تھے ان کے خلاف ایک مقامی تحریک تھی، اور اس کا مقصد یہ کہ چین سے جو مغربیت ویسٹ جو ہے اس کے ایجنڈے کو ناکام بنایا جائے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 1901 میں ان میں جو G7 ممالک میں زیادہ تر ممالک شامل ہیں، انہی ممالک اور اس کے علاوہ آسٹرو ہنگیرین ریپبلک اس وقت موجود تھی، اب وہ 2 الگ ملک بن گیا، آسٹریا اور ہنگری، اور ایک اور ملک جو ہے انہوں نے اپنا ایک الائنس تشکیل دیا تھا، ملٹری الائنس، اور اس الائنس نے چین کے اندر باقاعدہ کارروائی کی تھی وہاں کی لوکل باکسر تحریک کے خلاف، اور کوئن حکومت، اس دور کی جو کوئن حکومت تھی چین میں، انہوں نے بھی باکسر تحریک کی، لیٹر آن سپورٹ کی تھی، تاہم جو چین ہے اس کو شکست ہوئی تھی اس جنگ میں، اور اب ایک مرتبہ پھر 120 سال کے بعد یہ الائنس دوبارہ متحرک ہوئے G7 کی شکل میں، اور اس G7 میں کوارڈ کے بھی 4 ممالک شامل ہے۔ کوارڈیلیٹرل ڈائیلاگ فورم ہے جو کہ بنیادی طور پر چین کے گھیراؤ کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور بھارت شامل ہیں، اور جنوبی ایشیا میں نیٹو بنانے کی بھی ایک کوشش ان کی ہے تاکہ چین کے خلاف ایک عسکری طرز کا الائنس بھی تشکیل دیا جا سکے، اور یہی 4 ممالک اب G7 میں تقریباً 9 سے 10 ممالک کے ساتھ کی شکل میں جو ہے اب چین کے ساتھ صف آرا ہونے جا رہے ہیں۔ چین کے ساتھ اس وقت رشیا ہے، اور اس کا امپیکٹ بنیادی طور پر پاکستان پہ بہت خاص پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ ہمارا بھی دعویٰ ہے، چین کا بھی دعویٰ ہے کہ ہماری ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے زیادہ گہری دوستی ہے، تو لہٰذا جب چین کا گھیراؤ ہوگا تو اس کے حوالے سے پاکستان پہ اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا۔ دین جو یہ G7 اجلاس ہوا ہے اس میں ایک نیا کانسیپٹ دیا چین کا، جو BRI انیشیٹو ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کے مقابلے میں امریکنز نے ایک نیا انیشیٹو برنگ بیک ٹو بیٹر ورلڈ کے نام سے انٹروڈیوس کروایا ہے، 3BW اس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے $40 ٹریلین فکس کیے جا رہے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد BRI کی طرز پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگا۔ تاہم یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی یہ ان ممالک میں ہوگی جو کہ زیادہ تر چین کے مخالف ہیں، تو لہٰذا یہ ایک الائنس چین کے خلاف تشکیل۔ پاکستان اس سے کس حد تک متاثر ہوگا؟ امیر عباس یہ بتائیے گا، یہ اب جو صورتحال اس وقت بتا رہے ہیں انور عباس، جو ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، اس سے اب لگتا ہے پاکستان متاثر ہوگا اگر ہم بگیسٹ پرسپیکٹو میں اگر یہ ساری صورتحال دیکھیں تو؟ جی بالکل انور، بالکل جس طرح انہوں نے سارا کانٹیکسٹ آپ کو بتایا، یہ پہلے انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کنٹینمنٹ آف چائنا، کہ چائنا کو کنٹین کیسے کرنا ہے۔ جب وہ پالیسی ایکسپوز ہوگی تو پھر یہ ہلری کلنٹن کے زمانے میں شاید یہ پالیسی انہوں نے بنائی پیوٹ ٹو ایشیا، اس کا نام ذرا مزید خوبصورت کر کے بنا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ چائنا کو کنٹین کیسے کرنا ہے۔ پھر یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے زمانے میں، یہ اوباما کے زمانے میں یہ کوارڈ گروپ بنا تھا، لیکن یہ اتنا افیکٹو نہیں ہو سکا تھا، تو ٹرمپ نے دراصل اس کو افیکٹو کرنے کی کوشش کی تھی کافی عرصے کے بعد، اور ابھی جا کے فائنلی جو بائیڈن کے زمانے میں اس کی شاید ایک پہلی میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ اور کوارڈ میں ہمارا جو دشمن ہے بھارت، وہ بھی کوارڈ میں شامل ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ یعنی ہمارے ساتھ ہے، ادھر سے اس کو وہ اب چائنا کے خلاف بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چائنا کی گروتھ کو روکنا چاہتے ہیں۔ اچھا، چائنا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے کوئی عزائم نہیں ہے۔ یہ چائنا کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ بلاک پالیٹکس ہے، یہ ایک بہت لے مین نالج کی بات ہے۔ چائنا کوئی بلاک پالیٹکس نہیں کرتا۔
جیسے سوویت یونین ایک بلاک تھا، جیسے اکانومی کے پرسپیکٹو میں کیپٹلسٹ کا ایک بلاک ہے، جیسے امریکہ نے اپنا بلاک بنا رکھا ہے نیٹو کی صورت میں اور اپنے ویسٹرن یورپین الائنس کی صورت میں، چائنا کا کوئی بلاک نہیں ہے، وہ بلاک پالیٹکس نہیں کرتا، اور نہ چائنا کسی کے خلاف اوفینسو ہوا ہے، سوائے اس کے اپنے ریجنل کچھ ڈسپیوٹ ضرور ہے